کہ جو ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اس پہ سیکورٹی کونسل نے فوراً ریزولوشن پاس کی کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ جو ہماری پہلی ریزولوشنز ہیں ان سے ہٹ کے کوئی بھی انٹرنلی جو بھی یہ کوئی قانون بنائیں گے، کوئی اسمبلی بنائیں گے، کوئی ادارہ بنائیں گے، کوئی انٹرم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، کوئی اسمبلی بنائیں گے، یہ ان ریزولوشن کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. وہ کشمیر کا مسئلہ یو این سیکورٹی کونسل اور یو این سی آئی پی ریزولوشن کے تحت حل ہوگا. اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جو نیشنل وہاں پہ تو انہوں نے بنا لی. اگر وہ بات دیکھی جائے کہ اس اسمبلی کو آپ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں جو ہے تحریک آزادی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر انہوں نے وہ وہاں پہ بنا لی تھی آئین ساز اسمبلی، انہوں نے آئین بھی تو کر دیا، اس اسمبلی نے اعلان بھی کر دیا انڈیا کے ساتھ، پھر آپ کا کیا اعتراف باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو یہ جو 12 سیٹیں ان کو جو مہاجرین سیٹلڈ ان پاکستان ان کا کوٹا اور یہ 12 سیٹیں یہ اسپیسیفک ہمارا ایلیگیشن ہے کہ اس کو جو آدمی بھی تحریک آزادی سے منسلک کرتا ہے وہ تقسیم کشمیر کا وہ تقسیم کشمیر کا ایجنٹ ہے. کس کا ایجنٹ ہے؟ وہ کسی بھی اس کا فورس کا ایجنٹ ہے جو کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتی ہے اور پورے ہمارے اس کو کشمیر کو 33,000 مربع میل پہ محدود کر کے گلگت بلتستان کو اس سے کاٹنا چاہتی ہے. جو آدمی بھی یہ بات کرتا ہے جب تک اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا پھر اس کے بعد وہ آپ کس طرح جو ہے ان کی وہ ریپیٹڈ جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں آپ سنتے ہیں. یہ آپ کا بھی حوصلہ ہے لیکن آپ کو کم از کم یہ سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ گلگت بلتستان کو مائنس کر کے آپ جو کس طرح اس اسمبلی کو یہ اس انٹرم کانسٹیٹیوشن میں پچھلی دفعہ پورا میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اس کا کوئی تحریک آزادی سے تعلق نہیں ہے. اس اسمبلی کا اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس انٹرم کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے. مہاجرین جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہیں ان کی آباد کاری بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے، وہ بھی اس حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل یہ جو ہے انٹرنل سیٹ اپ ہے یہاں پہ. وہ جو میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک بھائیوں کی مشترکہ جائیداد کا جھگڑا باہر جس سے چل رہا ہے تو انٹرنلی جو ہے وہ اس ٹائم تک ہو گئے 70 سال تک جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو 50 دکانیں شوکت نواز میر صاحب کے وراثت میں آئی ہیں. ایک ان کا بڑا بھائی ہے کہ باہر ہمارا کوئی تنازع چل رہا ہے اس وقت تک 50 کی 50 میں رکھوں گا اور اس میں سے آپ کو صرف بھیک کے طور پہ کوئی وظیفہ آپ کو مقرر کر دیتا ہوں. یہ پاسبل ہوتا ہے؟ یہ جو سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دا فائنل ڈسپوزل اینڈ ڈیسیژن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ، یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن تو اس دوران کے لیے بنا ہوا. اس کا کیا تعلق ہے کشمیر کی آزادی سے؟ اور اس کا یہ تو بھیمر سے تاؤ پاٹ کے لوگوں کی لوکل اتھارٹی یو این سیکورٹی کونسل کی میں نے آپ کو اسپیشلی یہ بنا کے دی. یہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ پوری ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے، یو این سیکورٹی کونسل میں پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے تھرو پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پہ پاکستان کے ذریعے ریپرزینٹ ہو رہے تھے تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان نے وہاں پہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جموں و کشمیر گورنمنٹ کون سی ہے جو سری نگر میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوکل اتھارٹی ہے. یہ اس پہ جو ہے وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. لیکن رائے شماری سے پہلے یہاں سے پاکستانی ٹروپس واپس جائیں گے، آزاد کشمیر کے اپنے ٹروپس رہیں گے اور جو سرویلنس اس لوکل اتھارٹی کی وہ یو این سی آئی پی کمیشن جو یو این سی آئی پی ہے جو وہ اس کمیشن کے ماتحت ہوگی. یہ سارا سیٹ اپ ہے. اس سے پہلے کون سی رائے شماری ہے جو جس میں جو ہے وہ سارے جو کوئی ریاض گجرت تو کوئی کیا وہ یہ سارے جو ہے یہ رائے شماری کرائے گی. یہ سارا جو ہے نا وہ یہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ ہے. اور لوگ اب پڑھے لکھے ہیں. اب کوئی جو ہے وہ جو جاہل انپڑھ جنہوں نے کبھی کتاب کا منہ نہیں دیکھا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری میں آپ کو کاپیز یہاں پہ دے کے جاؤں گا جو یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں سے نکال کے دکھائیں. لوکل اتھارٹیز یہ لوکل اتھارٹی ہے. پلیبسسٹ سے پہلے جو سارا وہ ارینجمنٹ ہوگا اس سے پہلے جو لوگ جو ہے ریاست میں خانہ جنگی کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں ان کو واپس آنا پڑے گا. وہ واپس آئیں گے تو تب وہ ووٹ ایکسرسائز کر سکیں گے. ہمیں آج بھی ان پہ اعتراض نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ غلام قادر جو ہے پنڈی سے الیکشن کر کے یہاں اس اسمبلی میں بیٹھتا تھا، ووٹ ڈھاتا تھا آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کو.
لیکن وہ نیلم سے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں بیٹھتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور بھی جو آنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ رہے, یہاں پہ اس کو فیس کرے, یہاں پہ جو لوگوں کو پرابلمز ہیں وہ پھر کسی لامحکمے میں وہ آ سکتے ہیں. اس لیے یہ بالکل اب کلیئر ہے. اور جو بھی اس پہ اوپن ہمارا چیلنج ہے کہ اس پہ جو یہ پارٹ اے میں ہم 31(3) میں بھی ہے, اور یہ جو تھرڈ شیڈیول ہے پارٹ اے, اس میں ہے کہ جو وہ جو امور ہیں جن پہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان لیجسلیشن کر سکتی ہے. یہ میرے سے 10 کنسٹیٹیوشن کی بات ہے. اس میں پہلے نمبر پہ یہ آرٹیکل 31(3) and 4 اس کے تحت یہ شیڈیول بنا ہوا ہے. 31(3) and 4 میں اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ فارن افیئرز, ڈیفینس یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے. ان پہ اس اسمبلی کا کوئی ڈومین نہیں ہے لیجسلیشن کا. لیکن آگے انہوں نے جو تھرڈ شیڈیول کا پارٹ اے ہے اس میں یہ لسٹ ہے